لیکن سبق دینا ہے امت کو، سبق دینا ہے آپ کو، سبق دینا ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کو، سبق دینا ہے مدرسے میں پڑھانے والوں کو کہ اس دنیا کے اندر تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، درد آئے گا، اسی دکھ اور درد میں تم کو اللہ کے کلام کو بلند کرنا ہے اور اللہ کے دین کو بلند رکھنا ہے۔ اے میرے عزیزو، اپنی اہمیت کو جانو، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ تم ہی دنیا کے اندر سب سے بلند و بالا ہو، تمہاری ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان مسجدوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان علماء کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جس دن یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ علماء، یہ طلباء دنیا سے ختم ہو گئے، اللہ اسی دن اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ اپنی اہمیت کو جانو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام پر تم کو لگایا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اللہ کے اس لگائے ہوئے کام پر زندگی کی آخری سانس تک اسی طریقے سے ثابت قدم رہنا۔ کوئی پریشانی آئے اس کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، آخرت ہمارا گھر ہے۔ دنیا والے ظلم کریں، حکومتوں پر بیٹھے ہوئے ظلم کریں، بڑی بڑی طاقتیں ظلم کریں، ہمیں اللہ اور رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ جس دین کی خدمت میں ہمیں لگایا ہے، اللہ سچے من سے کرنے کی اور اپنے ہاں قبولیت سے نوازے۔ اب نبی کا کام ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے پر لوگوں کو دعوت دیں۔ ابراہیم دیکھ رہے ہیں، اپنا گھر کا حال دیکھ رہے ہیں، اپنے باپ کا مقام و مرتبہ بت پرستی میں کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ کے دربار میں باپ کا کیا مقام ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دعوت بھی دینی ہے، ایک اللہ کی عبادت کو کہنا بھی ہے۔ ایک طرف کفر اور شرک ہے اور دوسری طرف ابراہیم ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگانے کے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پہلی لڑائی ابراہیم کی جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہاں سے نکل کر رشتہ داروں میں، پھر وہاں سے نکل کر وہ لڑائی سماج میں، پھر وہاں سے نکل کر وہ لڑائی پہنچتی ہے بادشاہ کے دربار تک، اس لیے کہ بادشاہ نمرود جو اس وقت موجود ہے وہ بھی کفر اور شرک پر ہے، وہ بھی اللہ کا نافرمان ہے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ کو، قوم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، طریقوں سے سمجھاتے ہیں۔ جب سورج نکلا صبح کو تو ابراہیم نے کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم کہنے لگے کہ جو چھپ جائے، جس کی بڑائی ختم ہو جائے، میں اس کو اپنا رب کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ میرا رب نہیں ہے۔ چاند آیا کہ یہ میرا رب ہے،
چاند کی چاندنی ختم ہو گئی، کہنے لگے کہ ایسا رب نہیں ہو سکتا جو کبھی اوپر چلا جائے اور کبھی نیچے چلا جائے۔ ستارے نکلے کہ یہ میرا رب ہے، ستارے ختم ہو گئے، ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رب تو وہ ہے کہ جس کی طاقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پروردگار تو وہ ہے کہ جس کی طاقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ہیں کہ جو ہمیشہ سے، جن سے پہلے کچھ نہیں ہے، جن کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ ہیں، وہ رب ہیں، اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن قوم نہیں مانتی ہے۔ تمام لوگ چلے گئے میلے میں، جتنے بت رکھے ہوئے تھے ان تمام بتوں کو ابراہیم نے توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ ہتھوڑا رکھا جس سے انہوں نے ان بتوں کو توڑا تھا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا ٹوٹا ہوا، تو کہنے لگے کہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے کہا بل فعلہ، جو تمہارا اس یہ بڑا والا جو بت ہے، اس بڑے والے نے کیا ہے، اس سے پوچھو، اس سے معلوم کرو کہ کس نے کیا ہے۔ وہ تو بت ہے، ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، پتھر کا بنایا ہوا ہے، وہ تو کچھ بول نہیں سکتا، وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اے لوگوں، جو بول نہیں سکتا، جو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو، کیسے تمہاری عقل ہو گئی ہے؟ لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پر اب لوگوں نے سختی کرنا شروع کی، تکلیف دینا شروع کیا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو اب ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے بتوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر ہم نے ابراہیم کو زندہ رکھا تو یہ بت ہم کو پریشان کریں گے، اس لیے ابراہیم کو ختم کرو۔ آگ جلائی گئی۔ جب آگ خوب دہکنے لگی تو ابراہیم کو اس آگ کے اندر لے جا کر ڈال دیا، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ اب آگ اٹھے گی اور ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ وہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اس آگ سے واپس چلے آئے، شہر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، دوسری جگہ کے اوپر جا کر رہنے لگے۔ اللہ تعالی اللہ کا خلیل ہے تو دنیا کی طرف سے بھی آزمائشیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں ہیں کہ ابراہیم میرے اس عقیدے کے اوپر، میرے رب ہونے پر کیسا ایمان ابراہیم کا ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ ایمان کی بات کرتا ہے تو اس ایمان کی بات کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی، دنیا والوں کی طرف سے بھی، دنیا والوں کی طرف سے بھی ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نکل گئے، جس بستی کے اندر پہنچے وہاں کا جو بادشاہ ہے
وہ جب کسی عورت کو، کسی کی بیوی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے قبضے کے اندر کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بیوی ہے تو وہ بادشاہ لے لے گا۔ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور جو ان کی بیوی تھی وہ ان کی چچا زاد بہن تھی۔ بادشاہ نے پھر بھی بلایا اپنے دربار میں۔ جب وہاں پر پہنچی ہیں تو بادشاہ نے جب غلط نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، ختم کر دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کوئی بڑی پوتر عورت ہے۔ کہنے لگا کہ دعا کر دو، اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا میں پھر تمہاری طرف غلط نگاہ سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ زوجہ محترمہ نے دعا کی، بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا غلط نگاہ سے، پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا بادشاہ کا۔ پھر کہنے لگا کہ دعا کر دو، دعا کر دی، بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کی خدمت کے اندر لگے رہو۔ وہاں سے واپس آئیں۔ ابراہیم نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا ہے، یہ باتیں ہوئی ہیں، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں وہ رہنے لگی جن سے اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آزمائشوں کے دور ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جنگل بیابان میں اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ کو چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ابراہیم حضرت ہاجرہ اور ان کی ماں اسماعیل کو بغیر بتائے چھوڑ کر اللہ کے حکم سے کون اپنے بچوں کو جنگل بیابان میں جہاں نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، نہ کھانا نہ پینا، نہ کوئی انسان، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم دیکھو کیسا دل گردہ ہے، کیسا اللہ پر یقین ہے، کیسے اپنے پروردگار کی اطاعت ہے، کیسے اللہ کی فرما برداری ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے آئے۔ زمزم نکلا، ہاجرہ دوڑی صفا و مروہ کے درمیان۔ اللہ کو ایسا پسند آیا ہاجرہ کا دوڑنا کہ جب تک دنیا قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آتی ہے، کوئی انسان مرد یا عورت حج یا عمرے کے لیے جائے جس طریقے سے ہاجرہ دوڑی ہے، اللہ نے اس کو ہر ایمان والے کے لیے لازم کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ اسماعیل اب بڑے ہوئے، 9 سال کی عمر ہوئی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آئے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ خواب دیکھا ابراہیم نے، بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ کیا کہتے ہو؟ تو چھوٹا سا بچہ ہے 9 سال کا۔ کب پیدا ہوئے؟ ابراہیم کی عمر ہے تقریباً 86 سال۔ اسماعیل پیدا ہوئے ہیں 9 سال کی عمر، تقریباً باپ کی عمر ہو چکی ہے 95-96 سال کا بوڑھا باپ۔ اب یہ بچہ سہارا بنے گا، بڑا ہوگا، حکم ہو رہا ہے کہ اس کو قربان کر دو۔ لے کر گئے، راستے میں شیطان آیا بہکانے کے لیے۔ 7 کنکر اٹھا کر ابراہیم نے مارے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر 7 کنکر اٹھا کر پھر مارے۔ جب دیکھا کہ باپ پر بس نہیں چل رہا تو چھوٹے سے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بہکانے کے لیے پھر شیطان آیا۔ اسماعیل نے دیکھا تھا کہ باپ 7 کنکر اٹھا کر شیطان کو مار رہا ہے، اسماعیل نے بھی وہی عمل کیا کہ 7 کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ اللہ کو وہ ادا بھی ایسی پسند آئی کہ انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے جب تک حج فرض ہے جس پر جاتا ہے، اللہ نے اس عمل کو اس کے لیے لازم کر دیا۔ لے کر چلے قربان کرنے کے لیے، آنکھ پر پٹی باندھی، ابراہیم نے لٹایا اسماعیل کو، چھری چلائی، قربان کر دیا اپنے اندازے میں۔ اور جب قربان کرنے کے بعد آنکھ سے پٹی کھولی ہے کہ اب بچے کا کفن دفن کریں، تو دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور ایک دمبا یا کوئی مینڈھا پڑا ہوا ہے جس کو ابراہیم نے ذبح کیا۔ یہ تمام واقعات قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مختلف آیات کے اندر موجود ہیں۔ میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، میں اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جس راستے اور جس ڈگر کو آپ نے متعین کیا ہے، علماء نے متعین کیا ہے، طلباء نے متعین کیا ہے، ان مدرسے والوں نے متعین کیا ہے، یاد رکھیے گا اس راستے کے اندر اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے آزمائشیں ہیں، دنیا والوں کی طرف سے بھی آپ کے لیے آزمائشیں ہیں۔ اپنا ذہن بنا لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر اس راستے پر چلنا ہے تو آزمائشوں کے اس دور سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں، دنیا والوں کی طرف سے بھی آزمائشیں۔ آج دیکھو ستم، دوسرے جو نہ ماننے والے ہیں وہ الگ ہیں، اسلام کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والے، آج وہ لوگ بھی علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج وہ بھی طلباء کی قدر نہیں کرتے، آج وہ بھی مدرسوں کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کے خرابی کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے دین سے زیادہ پڑھنے اور پڑھانے والا دنیا کے آخرت کے اعتبار سے کوئی متبرک دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بابرکت، عزت و احترام والا اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔
دنیا والے تمہیں ختم کرنے کے در پر رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ایمان والے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کلمے والے ہو. اس لیے کہ تم قرآن والے ہو. دیکھو غزہ کے اوپر کون سا ایسا ظلم ہے جو دنیا والے نہیں کر رہے ہیں. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر اور استقامت ان کے پاس ہے. بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، بم برسا کر ختم کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کی زبان پر شکوہ نہیں آئے. آج بھی آپ ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی سے زیادہ ہمارے لیے کوئی نہیں. اے میرے مدرسوں کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر پڑھ لو. دیکھو کہ کیسی کیسی تکلیفیں اور پریشانیاں اس دنیا کے اندر، جبکہ آپ رحمت للعالمین، تمام انبیاء کے سردار، کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے، اور آپ کو شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا. نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز میسر نہیں ہے. پیڑ کے پتے کھا کھا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کیا اللہ تعالی اگر موسیٰ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیج سکتا ہے تو کیا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں سجایا جا سکتا؟ لگ سکتا ہے، لیکن سبق دینا ہے امت کو، سبق دینا ہے آپ کو، سبق دینا ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کو، سبق دینا ہے مدرسے میں پڑھانے والوں کو کہ اس دنیا کے اندر تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، درد آئے گا. اسی دکھ اور درد میں تم کو اللہ کے کلام کو بلند کرنا ہے اور اللہ کے دین کو بلند رکھنا ہے. اے میرے عزیزو، اپنی اہمیت کو جانو، اپنی اہمیت کو پہچانو. تم ہی دنیا کے اندر سب سے بلند و بالا ہو. تمہاری ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. ان مدرسوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان مسجدوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان علماء کی وجہ سے دنیا قائم ہے. جس دن یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ علماء، یہ طلبہ دنیا سے ختم ہو گئے، اللہ اسی دن اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، فنا کر دیں گے. اپنی اہمیت کو جانو. اللہ تعالی نے جس کام پر تم کو لگایا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہے، جس کے لیے اللہ تعالی نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اللہ کے اس لگائے ہوئے کام پر زندگی کی آخری سانس تک اسی طریقے سے ثابت قدم رہنا. کوئی پریشانی آئے اس کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، آخرت ہمارا گھر ہے. دنیا والے ظلم کریں، حکومتوں پر بیٹھے ہوئے ظلم کریں، بڑی بڑی طاقتیں ظلم کریں، ہمیں اللہ اور رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اللہ
جس دین کی خدمت میں ہمیں لگایا ہے، اللہ سچے من سے کرنے کی اور اپنے ہاں قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔